رضوی تو سمجھ میں آ گیا کہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سے جو منسلک ہوا وہ رضوی ہو گیا. حضرت سیدنا مولانا مخدوم جہاں مخدوم الملک سیدنا مخدوم سمنا کے چوچا مقدسہ سے وابستہ ہو گیا تو اشرفی ہو گیا. اسی طرح مخدوم بہار محقق زمان عارف باللہ حضرت سیدنا مخدوم بہار سے جو وابستہ ہو گیا وہ فردوسی ہو گیا. اب یہ برکاتی کیا ہے تو آپ دل لگائیے گا. ایک رشتہ خاندان کا ہے, ایک رشتہ خاندان کا ہے, اور ایک رشتہ طریقت کا ہے. یعنی ایک رشتہ بیت و ارشاد مشرب کا ہے. یہ سلسلہ برکاتیہ وہ سلسلہ ہے جس سلسلے پر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کے سلسلے کے چاہے وہ حضور مفتی اعظم ہند کے مرید ہوں یا حضور تاج الشریعہ کے ہوں یا حضور قائد ملت کے ہوں یا حضور حجت الاسلام کے ہوں, یعنی سلسلے رضویہ کے سے منسلک لوگوں کے دادا پیر کے سلسلے کا نام سلسلے برکاتیہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سلسلے برکاتیہ میں آپ کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. آئی ایس بھی اسی سلسلے اور اسی خانقاہ میں ہے, آئی پی ایس بھی اسی سلسلہ اور اسی خانقاہ میں ہے, ڈاکٹر بھی اسی سلسلے اور اسی خانقاہ میں, عارف باللہ بھی اسی سلسلے اور اسی خانقاہ میں, قطب دورہ بھی اسی سلسلے اسی خانقاہ میں, محقق زماں بھی اسی سلسلے اسی خانقاہ میں. یعنی ایک بزرگ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی کیفیت کا عالم تو یہ ہے صاحب, ان کی کیفیت کا عالم تو یہ ہے کہ کسی شیخ نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موت کے بارے میں کچھ سوال کیا دیا. موت کے بارے میں کسی نے کچھ سوال کر دیا, کسی نے کچھ سوال کر دیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ جب کسی صاحب نے کہا کہ صاحب موت آئے گی کیسے, تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر لیے اوڑے, بولے بس یوں آ جائے گی موت, آ گئی آ گئی, ایسے ہی آئے گی. میں نے حدیث شریف جو پڑھی ہے تلاوت کی ہے, انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ زکوٰۃ دیں, نیت نمائش کی ہو تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. مسجد کی تعمیر کریں, نیت نمائش کی ہو تو تعمیر مسجد کا ثواب نہیں ملے گا. نیت سفر حج کا ہو
اور ارادہ نیت تفریح کی ہو، مارکیٹنگ کی ہو، تو معاف کیجئے گا، آپ مدینہ معظمہ اور مکہ مکرمہ چلے تو جائیے گا، مسافر رہ کر کے لوٹ آئیے گا، حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور میرا اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، میرا اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ بندے کی نیت کیا ہے، اور فتوے کی تلوار جو چلتی ہے وہ زبان پہ چلتی ہے، نیتوں پہ نہیں چلتی۔ یعنی نیت کا تعلق دل سے ہے، اور کلمے میں، ایمان میں داخل ہونے کے لیے اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب ہے۔ یعنی صرف زبان سے کہنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے، دل سے اس کو اقرار بھی کرنا ہوگا، قبول بھی کرنا ہوگا۔ اب جسے مثلا مان لیجئے آپ دل میں صرف نیت کیے، دل میں صرف نیت کیے اور زبان سے ادا نہ کیے وہ کلمات اور ہاتھ باندھ لیے، نماز نہیں ہوگی۔ بلکہ زبان سے بھی اقرار لازم اور واجب ہے، یہاں صرف نیت سے کام نہیں چلے گا، بلکہ زبان سے بھی ادا کرنا ہوگا۔ اب اس سلسلے میں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں، اور اس کی طرف آپ حضرات کی توجہ لے جاؤں، لیکن اس سے پہلے محبت کے ساتھ باواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب ایک نقطہ آ گیا ہے، اہل اسٹیج اجازت دے تو میں عرض کر دوں مولانا۔ نیت بنتی کہاں سے ہے؟ دماغ سے نہیں، زبان سے نہیں صاحب، نیت بنتی ہے دل سے، اور دل وہ ہے کہ کسی عارف باللہ نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا ہے کہ مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور طویل اتنا کہ اس میں 2 جہاں کا راز ہے۔ یعنی مختصر اتنا کہ دل، اور وسیع اتنا کہ اسی میں 2 جہاں کا راز ہے۔ اور اسی کو شریعت نے کہا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب آپ کی نیت کیسی ہے؟ تو ایک چھوٹی سی تاریخ کا حصہ نہیں، بہت اہم تاریخ کا حصہ عرض کر دوں۔ ایک وہ جس کے دل میں حب رسول ہے، محبت رسول ہے، احترام رسول ہے، اس ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اور ایک وہ جو مکے میں ہی رہتا ہے چرب زبان بھی، اب بہت دماغی آدمی ہے صاحب، ابو جہل کو بہت آسانی سے نہیں ہوتا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی شیطان کو بہت مات دینے کے بعد تب کوئی ابو جہل ہوتا ہے، بہت آسانی سے ڈگری نہیں ملتی ہے، بہت ساری سرحدیں پار کرنے کے بعد تب کوئی ابو جہل ہوتا ہے۔ تو اس کے سینے میں بھی دل تھا،
لیکن اس کے سینے میں آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تھا. سینہ دونوں کا، دل دونوں میں، ایک میں محبت ہے، ایک میں نفرت و بغاوت ہے، اور دونوں دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو. جب ایک نے دیکھا جس کا نام ابو جہل ہے، تو اس نے برجستہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ بدصورت ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. استغفر اللہ. آقائے رحمت مسکراتے اور فرماتے صدق، تو سچ کہا تو نے. چند لمحے نہ بیتے کہ سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے اور عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا. آقائے رحمت فرماتے اے ابو بکر صدق، تو نے بھی سچ کہا، تو نے بھی سچ کہا. اب یہاں نیت دیکھ لیجیے، نیت دیکھ لیجیے. ایک کی نیت میں بغاوت ہے، ایک کی نیت میں محبت ہے. تو بغاوت والی جب زبان کھلی تو کہا آپ جیسا بدصورت نہیں دیکھا، اور محبت والی جب زبان کھلی تو کہا آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اب آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام، دونوں پر آپ نے صدق تو کہا. آقائے رحمت مسکرائے اور فرماتے تم نے آئینہ دیکھا ہے؟ تم نے آئینہ دیکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آئینہ تو دیکھا ہے. کہا جو جیسا رہتا ہے آئینہ اس کی تصویر خود دکھا دیتا ہے. میں آئینہ وحدت ہوں، میں آئینہ وحدت ہوں. ابو جہل کا چہرہ آیا سامنے تو اس نے اپنا چہرہ دیکھ لیا، ابو بکر کا چہرہ سامنے آیا تو ابو بکر نے اپنا چہرہ دیکھ لیا. ابو بکر خوبصورت تھے تو انہیں حسین دکھائی دیے، وہ بدصورت تھا تو اس کی شکل بری دکھائی دی. نیت کا فرق ہے. اب اس جگہ اس پر بالتفصیل گفتگو ہو تو کئی گھنٹے کئی پارٹ میں لگیں گے. بس اختصار کے ساتھ دو ایک باتیں اور عرض کر دوں. اس سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ سلسلے برکاتیہ کی بات چل رہی تھی نا، سلسلے برکاتیہ. اس سلسلے برکاتیہ جو اہل سنت کے رضویوں کے دادا پیر ہیں، سبحان اللہ، اب تو بول سکتے ہیں یہ کون ہیں؟ دادا پیر ہیں. اور اس دادا پیر کی بارگاہ کی سخاوت کا کیا عالم کہ مت پوچھئے. بس ایک بات تو میں ضرور کہوں گا کہ جہاں حضرت سیدنا شاہ میر برکت اللہ یا حضور سید العلماء ایک سے ایک کتب ابدال ہیں صاحب، ان بزرگوں کی بھیڑ میں میرے پیر و مرشد کے پیر، میرے پیر و مرشد کے پیر سیدنا ابو الحسن نوری میاں ماہرہ مطہرہ، ان کی بارگاہ کا عالم یہ کہ جب کبھی بھی آپ جائیے سوال کیجئے جواب حاضر ہے. سوال کیجئے جواب حاضر ہے. فردوس بھائی جب جائیے تو وہاں سرکار نوری میں آ کے ضرور جائیے، سوال کیجئے جواب حاضر ہے. مدعا رکھیے سولوشن لے لیجئے. اب ظاہر سی بات ہے گھومنے جائیے گا تو سولوشن کا جواب نہیں ملے گا.
टूरिज्म पर जाइएगा तो नतीजा नहीं मिलेगा। उसके लिए पहले नीयत ठीक कीजिए। जब नीयत ठीक होगी तो आपको खुद ब खुद ये जहां से नीयत बनती है वो दिल खुद ही बता देगा कि चल तेरा काम हो गया। ये वो कैफियत है। हजरत सूफी साहब अलैहि रहमा मुरीद थे हुजूर ahsanul उलमा के। और क्या गजब की बात है साहब, एक दौर वो था कि आला हजरत के घराने के अक्सर बेशतर शहजादे महरेरा शरीफ के मुरीद, अक्सर बेशतर। और दूसरा दौर वो आया कि महरेरा शरीफ के हुजूर ahsanul उलमा के दौर के जितने शहजादे हैं ये सब के सब मेरे मुफ्ती आजम के मुरीद। हद तो ये कि अमीन मियां भी मुरीद, माशाअल्लाह, सैयद नजीब मियां भी मुरीद। हद तो ये कि हजरत सैयदना नजीब मियां की वालदा माजदा भी मुरीदा मेरे मुफ्ती आजम के। अब आला हजरत ने अपने पीर खाने के लिए और अपने पीर खाने के शहजादों के लिए कितनी बड़ी शर्त रखी थी, वो उलमाए किराम मुलाहिजा फरमा लें। आला हजरत की वसीयत कि अगर मेरे पीर खाने का कोई शहजादा चौखट के अंदर आ जाए, चौखट के अंदर कोई आ जाए तो खानकाहे रज़विया आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत के शहजादों पर लाजिम होगा कि कम से कम 3 दिन, कम से कम 3 दिन, और ज्यादा से ज्यादा वो जब तक कयाम फरमाएं, लेकिन कम से कम 3 दिन, 3 दिन से पहले नहीं, 3 दिन लाजमी उनका कयाम रखे, वो ठहरे, और जो भी सज्जादा नशीन होगा आला हजरत का, वो अपने सर पे मखदूम जादों के लिए खाना लेकर आएगा और खुद से हाथ धुलाएगा, और जय रोज मखदूम जादों का कयाम होगा उतने जोड़े बनवाएगा। क्या मोहब्बत थी हुजूर ahsanul उलमा की हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से। जब ताजदार अहले सुन्नत आकाए नेमत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की अलालत की खबर मिली महरेरा मुकद्दसा, तो वो दौर मोबाइल का तो था नहीं, वो दौर टेलीफोन का था। कहीं कहीं खबर मिली तो हुजूर ahsanul उलमा बरेली शरीफ आए, और आला हजरत की वसीयत याद न रही, यानी मोहब्बत मुफ्ती आजम में बेचैनी में चौखट के अंदर पहुंच गए। लेकिन बिस्तरे अलालत पर भी मेरे मुफ्ती आजम को आला हजरत की वसीयत याद है। जब देख लिए, मिल लिए, इत्मीनान हो गया, जैसे ही हुजूर ahsanul उलमा ने फरमाया अब मैं चलूं, तो ताजदारे अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते मैं कैसे कह सकता हूं आप चलें, ये सब कुछ तो आप ही का है, हमें तो आला हजरत की वसीयत पर अमल करना है। उलमाए ज़बील एहतराम फरमाते हैं मौलाना कि कपकपाहट है, बुखार है, हिम्मत नहीं है, लेकिन ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम
کھانے کا سامان سر پہ لیے آ رہے ہیں. حضور حسن العلماء دیکھ کر آگے بڑھے, بولے نہیں یہ مجھ پر لازم ہے کہ یہ وصیت ہے امام عشق و محبت کی. ہاتھ دھلایا. 1 روز 2 روز 3 روز. اب حضور حسن العلماء فرماتے نہیں اب چلنے دیجئے, الحمدللہ آپ پہلے سے بہتر ہیں. حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں چند روز اور قیام فرمائیں تو یہ فقیر اور بہتر ہو جائے گا. سبحان اللہ. چند روز قیام فرمائیں تو فقیر اور بہتر ہو جائے گا. یہ دور معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے. اس وقت امام عشق و محبت کے شہزادے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی کے جانشین حضور مفتی اعظم ہند جوڑے سلوا رہے تھے. جے روز قیام اتنے جوڑے, جے روز قیام اتنے جوڑے. اور اس وقت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ علالت کے دور سے گزر رہے تھے. بے پناہ صرفہ تھا. کوئی فیکٹری اور کمپنی کے مالک تو نہیں تھے. اور کیفیت یہ ہے صاحب میرے مفتی اعظم ہند کی کہ یہ کتنے بڑے ولی ہے. اللہ اکبر. اجمیر شریف لوگ جا رہے ہیں, سیزن ہے نا, ارے بولیے نا, دور ہے, جائیں گے. غریب نواز میرے ہیں تو ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ تو اسی کٹیہار سے ایک بس, ایک قافلہ اجمیر شریف کے لیے تو بریلی شریف ہوتے ہوئے, تو بہت سارے لوگ حاضر ہوئے. حضور مفتی اعظم ہند سے ملاقات ہوئی, کچھ لوگ بیعت ہوئے. ان کی بھی طبیعت چاہ رہی تھی کہ میں بھی مرید ہو جاؤں, اور وہ تھے وکیل صاحب. پھر ان کو خیال آیا کہ ان سے مرید ہو جائیں گے تو ہم کو پھر قوالی نہیں سن پائیں گے, پھر قوالی نہیں سن پائیں گے, یہ تو منع کریں گے. خیر, جو لوگ سلسلے میں داخل ہونے تھے ہو گئے. تو لوگ نظر پیش کیے کچھ. تو وکیل صاحب نے بھی کچھ نظر پیش کرنا چاہا. سنیے گا فردوس میں بہت قاعدے, بہت غور سے. اس میں حضور تاج الشریعہ کی بھی کرامت چھپی ہوئی. جیسے ہی انہوں نے نظر پیش کرنا چاہا وکیل صاحب نے, حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا نہیں آپ کی نظر قبول نہیں ہے, آپ کی نظر قبول نہیں, آپ میرے حصے کے نہیں ہیں. انما الاعمال بالنیات. بات آئی گئی, ہو گئی. اسی بارسوئی کے علاقے میں حضور مفتی اعظم ہند کے جانشین حضور تاج الشریعہ تشریف لے گئے. علماء کرام کا, لوگوں کا, کئی ہر اہل سنت کے ہر سلسلے کے لوگ ملنے جا رہے ہیں. اس بھیڑ میں وکیل صاحب بھی گئے. تو جیسے ہی وکیل صاحب نے کچھ نظر پیش کرنا چاہا خانقاہ لطیفیہ میں, تو حضور تاج الشریعہ نے منع فرما دیا. حضور تاج الشریعہ نے منع فرما دیا, نہیں آپ کی نظر نہیں. اب وکیل صاحب کی بے چینی بڑھ گئی. کیا معاملہ ہے صاحب؟ حضور مفتی اعظم کو نظر پیش کیا تو انہوں نے انکار کیا. برسوں برس کے بعد ان کے جانشین کو نظر کیا تو انہوں نے بھی انکار کیا. تب کسی نے پوچھا وکیل صاحب صحیح بتاؤ معاملہ کیا ہوا تھا, صحیح بتاؤ معاملہ کیا ہوا تھا.
تب وکیل صاحب نے کہا کہ جب لوگ جا رہے تھے تو بہت سے لوگ بیعت ہوئے، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ان سے مرید ہو جاؤں گا تو قوالی نہیں سن پاؤں گا، یعنی ارادہ کوئی اور کرے اور پتہ کسی اور کو ہو، سوچے کوئی اور معلوم کسی اور کو ہو جائے، یہ ہے اللہ والوں کی نشانی۔ اب اللہ والوں کے یہاں یہ سوچ کے مت جائیے کہ ہم کو تجوری کی چابی ملے گی، فالتو بات ہے بھائی، بے مقصد کی بات ہے۔ اور اللہ والوں کی چوکھٹیں اس کے لیے نہیں ہے کہ کاروبار ہو، وہ دھندہ باز ہو سکتے ہیں، وہ کاروباری ہو سکتے ہیں، اللہ والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ والوں کے ہاں دلوں کی کیفیت خود بخود بدلتے جاتی ہے، اور کیفیت اسی وقت بدلتی ہے جب دل صاف ہوتا ہے، اور جہاں دل ہی نہ ہو وہاں کیفیت کیسے بدلے گی؟ اب جیسے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہاں گیا وہاں گیا وہاں گیا وہاں گیا، کہاں کچھ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوا۔ سچ یہ ہے کہ پہلے دل ٹھیک کر لو، باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بزرگوں کے ہاں جاؤ تو پہلے نیت کرو، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو پہلے نیت صالح کیجئے، اس کے بعد پھر انعام بھی دیکھ لیجئے اور اس کا مزہ بھی لے لیجئے۔ لیکن نیت میں کچھ فطور ہے اور کہیں گے صاحب نتیجہ نہیں ملتا ہے، تو سچ یہ ہے کہ آپ جائیے خانہ کعبہ، روز گھومیے، اور نیت طواف کعبہ کا نہ ہو تو ثواب ملنی نہیں ہے۔ اٹھا بیٹھی خوب کیجئے، نیت نماز کی نہ ہو تو بدن تو ٹھیک ہو جائے گا، ورزش ہو جائے گی، نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ تجوری کھول کے دولت بانٹ دیجئے، نیت ہو آپ کے محلے میں شہرت کی تو سخی کے نام سے تو پہچان لیے جائیے گا، لیکن زکوٰۃ کا ثواب آپ کو نہیں ملنا ہے۔ اس لیے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب ایک آخری بات عرض کر دوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ جھگڑا ہے، کیا اشرفی صاحب، وہ درود پر نہیں ہے، وہ درود پر نہیں۔ کسی بھی مسلک، کسی بھی عقیدے کا کوئی مولانا درود پڑھنے سے منع نہیں کرتا، اور ہم آپ تو چھوٹی والی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تو ہزارہ تسبیح لے کے پڑھتے ہیں، ہزارہ ہے، چھوٹی 72 والے سے کام نہیں چلتا۔ اور پوچھ لیجئے تو کہیں گے ارے صاحب یہ تو ایسے ہیں جو ہر وقت درود ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ جھگڑا درود کا نہیں ہے، جھگڑا سلام کا ہے۔ توجہ چاہوں، جھگڑا درود کا نہیں ہے، سلام کا ہے۔ اور یہ سلام کا جو مسئلہ ہے وہ شب معراج سے ہے، یہ مکے میں نہیں ہے، زمین پر نہیں ہے، شب معراج میں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو نماز مانیں گے ان کو شب معراج بھی ماننا پڑے گا، بالکل، اور جو معراج نہ مانے وہ کبھی نماز نہیں مان سکتا۔ گویا کلیئر یہ ہو گیا کہ آپ کو نمازی ہیں تو معراج ماننا ہی پڑے گا، اسی لیے کہ نماز جو ہے وہ معراج میں عطا ہوئی ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ تو جھگڑا درود کا نہیں، یہ سلام کا ہے، اور یہ سلام بریلی کے اعلی حضرت نے جاری نہیں کیا ہے،
اور یہ سلام خلفائے راشدین صحابہ نے جاری نہیں کیا ہے. جب اللہ کے قرب میں رب کے محبوب پہنچے ہیں تو حبیب نے رب کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا. کس کا؟ تحیات کا. کیا کہا؟ تحیات کا تحفہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات. جب تحفہ تحیات رب کی بارگاہ میں محبوب نے پیش کیا تب رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور غازی ملت، عرس برکاتی. السلام علیک یا ایھا النبی. آئے 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 آئے. یعنی لفظ یا کے ساتھ سلام خود ہی محبوب کو کہہ رہا ہے. تو یہ تو بریلی کی بولی نہیں ہے. یا نبی سلام علیک تو یہ خود رب کہہ رہا ہے. تو گویا رب کے محبوب نے تحیات پیش کیا تو اس تحفے محبوب کے ذریعے اس تحفے کے بعد رب کائنات نے اب کو اپنے حبیب کو سلام پیش کیا. تو تحیات تو سبھی پڑھتے ہیں. اب ان سے پوچھئے بھائی سلام سے اگر اتنی ہی تکلیف ہے تو تحیات میں جو سلام ہے رب کی طرف سے اس کو نکالے کہ نہیں نکالے ابھی تک؟ وہ نکلا کہ نہیں نکلا صاحب؟ اور اگر نکال دیے تو نماز تو گئی اور نہیں نکالے تو ہم کو مشرک کہنے سے پہلے ایک بار اپنے پر بھی تو غور کر لو. ہم نے کوئی وہ بات نہیں کہی ہے, ہم نے تو پریکٹیکلی کہہ دیا ہے کہ جھگڑا درود کا نہیں, جھگڑا سلام کا ہے. اور اس سلام کی عظمت شان تو یہ ہے صاحب کہ جب رب نے اپنے محبوب کو یا ایھا النبی کہہ کے سلام کہہ دیا, سبحان اللہ, جھگڑا اسی پر نہیں کہ یا مت کہیے تو پھر سلام کہیں خالی, کس کو کہیں سلام سلام؟ ایسے ہی کہتے رہے سلام سلام تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا بھائی. جب کسی کو نہیں ہے تو امام صاحب کو بھی نام لے کر کے نہیں ہے احترام میں تو کہتے ہیں امام صاحب سلام علیکم, خالو سلام علیکم, حضرت سلام علیکم. یعنی جہاں احترام ہے وہاں رشتے کو آگے کر کے سلام کر لیتے. ہم اپنے مصطفیٰ کا نام نہیں لیتے احترام میں تو ان کے منصب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا نبی سلام علیہ, یا رسول سلام علیہ, یا حبیب سلام علیہ. اب رہ گئی بات تو یہ کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, جو کہے سلام پڑھنا چاہیے وہ بھی ٹھیک بولتا ہے اور جو کہے سلام نہیں پڑھنا چاہیے وہ بھی ٹھیک بولتا ہے. لیکن یہ تو دو طرح کی بات ہے صاحب. باہر کہو کہ سلام نہیں پڑھنا چاہیے اور نماز میں خوب پڑھو. باہر وہ جو نماز میں جائز ہے وہ باہر ناجائز کیسے ہوئی, یہ حیرت کی بات ہے. اور بغیر نبی کے سلام کی کوئی نماز آج تک نہیں ہوئی. تو کوئی تو ہم کو سمجھا دے میرے بھائی. تو دو صاحب لڑ رہے تھے, ایک صاحب کہہ رہے ہیں سلام پڑھنا چاہیے, دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے. ایک مولانا کہہ رہے ہیں سلام جائز ہے, دوسرے مولانا کہہ رہے ہیں حرام ہے. ایک مولانا کہہ رہے ہیں یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا, ایک مولانا کہہ رہے ہیں کہ ارے بے وقوف ہو, سارے صحابہ نے سلام پڑھا.
सारे ताबीन ने सलाम पढ़ा है, फरिश्तों ने सलाम पढ़ा है, ये तो तुमने किसी ने देखा नहीं, लेकिन सहाबा ने सलाम पढ़ा, ये तो सबने देखा है। बेशक 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 और मस्जिद नबवी में खूब देखा है, बेशक नमाज से पहले, अकामत से पहले सलाम होता था, और वही मुअज्जिन जमात खड़ी होने से पहले यही तो सदा देता था, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। हजरत मसला के आला हजरत उर्से बरकाती हजरत गुलाम रसूल बलियाबी, हजरत गुलाम रसूल बलियाबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गोया अज़ान ऐलान आम है, अकामत से पहले सलात हो रही है, और ये कौन कर रहा? सहाबा कर रहे हैं। लगाओ फतवा सहाबा इकराम पर। तो दो साहब लड़ रहे थे, कहे कि सलाम जायज, मुर्गा रोटी इधर भी तैयार, एक साहब कहे सलाम न जायज, मुर्गा रोटी इधर भी तैयार, गुत्थम गुत्थी फैटम फैटी मारा पीटी आप करो, उधर मामला फिटफाट है। ये दोनों मुकदमा आ गया। मैंने कहा भाई डरो मत, लड़ो मत, लड़ाई बंद करो। मिल गए फिरदौस रजवी साहब। मैंने कहा कहाँ जा रहे? बोले रसूलपुर जा रहा हूं। मैंने कहा एक काम करेंगे, मौलाना सनाउल मुस्तफा कादरी बरकाती से मेरा सलाम कह देंगे। तो थोड़ी देर खामोश रहे, उसके बाद उन्होंने कहा कि कह तो देता, लेकिन उनके अलावा किसी को कहिए तो मैं कह दूंगा। उनके जो छोटे भाई हैं उनसे मैं आपका सलाम कह दूंगा। मैंने कहा अरे भाई उसी घर में जा रहे हैं, मौलाना सनाउल मुस्तफा वाला सलाम कोई 2-4 किलो वजनी थोड़े है कि कांधे पर ले जाना है। और उनके बिरादरे गिरामी क्या नाम हुआ? अब्दुल मुस्तफा बाबू को जो उनका वाला कोई इतना हल्का थोड़ी है क्या पॉकेट में लेके चले जाएंगे। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, यही बात वहां सुना दीजिएगा। तो मुखिया जी ने कहा कि बात तो सब सही है, लेकिन मेरा आजकल खुद ही सलाम बंद है। हैं? मेरा खुद ही बंद है, तो जब मेरा ही बंद है तो आपका कैसे पहुंचाएंगे? अब आप ही फैसला कर लो कि दो भाइयों में सलाम बंद कब होता है? जब दोस्ती रहती है तब, या जब ठन जाती है तब। जिसकी ठन गई उसका बंद, और जिसकी दोस्ती है उसका चल रहा। तो जिसका बंद हो उससे झगड़ा क्यों कर रहे भाई? समझ लो कि मुस्तफा से उसकी ठन गई है इसलिए बंद है। ठन गई है इसलिए बंद है, और ठनी इसलिए है कि उसने अपनी तरह कहा, और उनका चल रहा है सलाम जिसने मुस्तफा को नूरुन अला नूर कहा। और इसी के लिए पूरी जिंदगी हजरत सूफी अब्दुर्रहमान साहब बरकाती निछावर करते रहे। कोई कुछ भी कहे, ये दीवाना अपनी बात कहेगा। कोई रूठे की नाराज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे अहसनुल उलमा का कलंदर अपनी बात करेगा। इसलिए कि जिसके ज़हनो दिमाग में, अरे बैठ जा बेटा, बैठ जा, सुन लो। जिसके ज़हनो दिमाग पर ये नक्श हो जाता है, उसके ज़हनो दिमाग से ये बातें कभी उतरती नहीं है। और सच तो बात ये है कि आप कितने दौलतमंद हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है, और आप कितने पावर वाले हैं इसकी भी कोई कीमत नहीं है। आप ईमान वाले किस मेयार के हैं, कीमत इसकी है। और ईमान का दारो मदार नीयत पर है। नीयत अगर सही है
تو ہر عمل کا ثواب ملنا ہے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے رب کائنات ہم سبوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اسی راہ پر چلائے جو راستہ